اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں. وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے. نہیں, جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا, اذان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے, اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے, نماز چونکہ بچوں اور عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے, جیسے ہی داخل ہوا ہے, جس طرح آج جہنم میں وقت آلموسٹ 12:13 پہ داخل ہوا ہے ظہر کا, تو اذانیں تو یہاں پہ 1:45 شروع ہوتی ہے, کیونکہ 1 بجے نماز ہوتی ہے, 1:30 بجے 1:30 والے 1:15 دیتے ہیں, تو آپ 12:15 نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹائم داخل ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا. یقین کریں عورتوں کی جتنی مشکل اور ٹف لائف ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر, اس میں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے. نمازوں کو جمع بھی کریں, اور جمع کرنے میں کتنی آسانی ہے کہ ظہر کا وقت 12:13 پہ شروع ہو رہا ہے اور مغرب جا کے 6:25 پہ ہو رہی ہے, تو ان 6 گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے دونوں نمازیں جمع کر لیں. اور مغرب 6:25 پہ اگر مغرب شروع ہو رہی ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ صبح آلموسٹ کتنے بجے داخل ہو رہا ہے جی, 4 بجے کے قریب داخل ہو رہا ہے, 4 سے تھوڑی دیر بعد ہی داخل ہو رہا ہے, 4:35 کے, تو اس وقت تک آپ کسی بھی وقت رات کو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کو آپ کیا مؤخر کر کے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں, لیکن آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے, جب ان کو یہ آسانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے. پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھئی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہے 1629 سے آنورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی. تابعین نے پوچھا کیوں کیا, تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. صحیح بخاری میں موجود ہے, قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وتر پہ پایا, البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے, جواز کی حد تک درست ہے, پسندیدہ نہیں ہے. ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرض نماز ہے, اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے. الموطا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر, پوری زندگی. تو ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ سنت موقدہ چھوڑ دی ہے. اچھا اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے تو نہیں نکلنا کرنی چاہیے. سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے, خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ تو پڑھتے رہیں گے. عوام الناس تو پڑھتی کوئی نہیں ہے, ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تہجد اشراق چاہ چھوڑ دی ہو, یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو, پھر تو آپ کو بلیم کریں. اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے. لیکن جو نہیں پڑھ رہے, مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے, جب سے پتہ چلا تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے. پھر آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے کہا آہستہ آہستہ پھر خود سنت کا بھی شوق پیدا ہوا. انہوں نے